رسالت، یہ بڑا چلتا ہے یہ نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آواز بلند تر صلوات، سارے دیگر بلند تر صلوات۔ شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے غزہ و فلسطین و ایران، آپ تمام مومنین کے مرحومین اور بالاخص افضل جعفری صاحب کے تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، طول اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات وَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ مجلس عزا کی مقبولیت کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات۔ بیمار مومنین و مومنات کی شفا یابی کے لیے بھی زحمت فرمائیں، بلند تر صلوات۔ یوسف زہرا حجت خدا امام برحق کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی زبانوں کو معطر فرمائیں، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیات والاکرام علی بشیر النذیر السراج المنیر، سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی یعصوب الدین وقائد الغر المحجلین الی جنات النعیم، السلام علی عین اللہ الناظرہ ویدہ الباسطہ وعظنہ الواعیہ والحکمت البالغہ، عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، صلوات۔ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ قال حسین ابن علی علیہ السلام، الناس عبید الدنیا، صلوات۔
دعا ہے کریم اللہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ جو مومنین و مومنات اس عظیم ذکر میں چل کے آتے ہیں، پروردگار آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان عشر مجالس کے جتنے اہتمام ہیں، جن جن مومنین نے دام درہم قدم سخن یا جس طرح سے بھی ان ایام میں حصہ لیا، بالاخص افضل جعفری صاحب اور ان کا خانوادہ، پروردگار تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، وسیع اور حلال رزق عطا فرمائے۔ اس ذکر کے صدقے میں پروردگار تمام مریضوں کو شفائے کلی عطا فرمائے، ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے۔ پروردگار جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں، اس ذکر کے صدقے میں اولاد نرینہ کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ یوسف زہرا حجت خدا امام برحق کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ جتنا امام کا انتظار ہے اتنی بلند صلوات۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی، واجب القدر احباب، امام عالی مقام سالار شہیداں، امام حریت، سید الشہداء، امام حسین علیہ السلام کا یہ لا فانی اور لا زوال کلام کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبان کا چسکا ہے۔ اذا محسوا بالبلاء قلت دینون، جب مشکل پڑتی ہے تو تب ان کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں تب پتہ چلا اس بات کا کہ جب ہم نے حسین کے لشکر میں فقط 72 کو دیکھا۔ اتنی بڑی کائنات، 3 بر اعظموں میں مسلمانوں کی 4 کروڑ سے لے کر 9 کروڑ تک لکھے جانے والی آبادی میں امام عالی مکان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والوں کی تعداد فقط 72۔ کتنے صحابی، کتنے تابعی، کتنے مفسر قرآن، کتنی بڑی بڑی شخصیات کے ہوتے ہوئے اگر حسین کے ساتھ نکلے تو فقط 72 نکلے۔ مجھے اندازہ نہیں کہ حق بہو جو تھے ان کی نظر سے امام علی مقام کی یہ حدیث جو امام نے فرمائی، یہ ان کی نگاہوں سے گزری یا نہ گزری، لیکن آج ہی اتفاق سے ان کی یہ 4 لائنیں میں نے پڑھی ایک مقام پر، مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ لائنیں اسی حدیث کے تناظر میں لکھی گئی۔ 18,000 جے کاری آہے کیوں سر نیزیاں تے چڑھ دے ہو۔ 18,000 جو کاری ہائے کیوں سر نیزیاں تے چڑھ دے ہو، جے گر من دے بیعت رسولی کیوں تمبو خیمے سڑ دے ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ سلطان باہو کی نظر سے یہ حدیث گزری ہو، لیکن اگر اس حدیث کا ترجمہ اور ان 4 لائنوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ وہی بیان کر رہی ہیں جو حسین بیان کر رہے کہ
کہ اتنے حافظان قرآن کے ہوتے ہوئے بھی، اتنے صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی، اتنے تابعیوں کے ہوتے ہوئے بھی حسین کے ساتھ اگر گھر سے نکلے میدان میں پہنچے تو فقط 72۔ گزشتہ ایام میں اسی سلسلے کو آگے جاری کرتے ہو ہر اس شخصیت کو قتل کیا گیا، خریدا گیا، قید میں ڈالا گیا یا ملک بدر کیا گیا جو یزید کی بیعت کے مقابلے میں کھڑی ہوئی۔ رستوں کو ہموار کیا جاتا رہا، لیکن میں نے عرض کیا کہ بعد از رسول خدا جو دو بہت بڑے ظلم ہوئے، بہت بڑے ظلم، آج مجھے ایک ہی مجلس میں 2 مجلسیں پڑھنی ہیں، تو جتنا آپ میرا جلدی ساتھ دیں گے میں اتنا جلدی یہ 2 مجلسیں تمام کر لوں گا۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے مل کے باواز بلند۔ سب سے پہلا ظلم جو بعد از رسول جو سب سے بڑا ظلم ہوا، وہ ظلم کیا تھا کہ رسول کے بعد پہلے ہی خلافت میں نقل حدیث پر پابندی لگا دی گئی، یعنی کسی بھی طرح کی حدیث کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ کیا یہ لوگ 50 سال میں اقتدار میں آئے؟ 50ویں سال میں نہ، 50ویں سال میں حسین علیہ السلام جیسی شخصیت بما اپنے اصحاب شہادت ہوئی، لیکن ان کے اقتدار کی ابتدا کب ہوئی؟ رسول کے بعد ان کا جزوی اقتدار 3 سال 4 ماہ کے اندر ان کا اقتدار جزوی طور پر شروع ہو گیا۔ بعد از رسول 3 سال 4 ماہ بعد جزوی اقتدار شروع ہو گیا، یعنی نہ اقتدار 50 سال میں، نہ 40 نہ 30، 3 سال 4 ماہ۔ پہلا قدم کیا؟ نقل حدیث کو کہیں بیان نہیں کیا جائے گا۔ حدیث کے بیان کرنے پر پہلے دور میں مکمل پابندی، کوئی بندہ حدیث بیان نہیں کر سکتا، رسول کی سیرت بیان نہیں کی جائے گی، کچھ بھی نہیں۔ جہاں بھی بیان ہوگا فقط قرآن کو بیان کیا جائے گا، حدیث کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ کس چیز کو جواز بنایا؟ جواز یہ بنایا گیا کیونکہ لوگ ابھی قرآن اور حدیث میں فرق نہیں کر پائیں گے، اس لیے اگر آپ حدیث بھی بیان کریں گے، قرآن بھی بیان کریں گے تو یہ دونوں چیزیں آپس میں مخلوط ہو جائیں گی، یہ مکس ہو جائیں گی، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ حدیث کیا، قرآن کیا۔ اس لیے اس بات کو جواز بنا کر حدیث پر پابندی، فقط اعمال اور افعال ان کو بیان کرنے کی اجازت تھی۔ اس کے علاوہ قرآن کی 6636 آیات، جن میں بعض آیات کا تکرار بھی ہے، اگر آپ اعمال کی، افعال کی آیات فقہ کے باب کو لیں، فقہ کے باب تقریباً 56 باب، فقہ کے باب طہارت سے لے کر باب دیات تک 56 باب، اگر آپ یہ لیں 6636 آیات میں سے فقہ کے متعلق علماء نے لکھا کہ فقط 500 آیات، تو 500 آیات تو ہمیں حدیث کی روح میں سمجھ آ جائیں گی، تو باقی 99% دین ہمیں کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے لیں گے لوگ؟ کہاں سے آئے گا؟ پابندی، کوئی حدیث کو نقل نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں، کہیں بھی آپ کو اجازت نہیں ہے
کہ آپ حدیث نقل کر سکیں. یہ سلسلہ پہلی خطابت میں مکمل طور پر جاری رہا. پہلا زمانہ ختم ہوا، دوسرا زمانہ شروع ہوا. ایک بندہ جسے گورنر بنایا گیا، صحابی تھا، میں نام نہیں لے سکتا، میری مجبوری ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے مدینہ سے باہر تک خود خلیفہ ثانی چھوڑنے کے لیے آئے اور مجھے ایک بات کہی، سن تجھے عراق کا گورنر بنا کر بھیجا جا رہا ہے، لیکن عراق جا کے کبھی بھی لوگوں میں رسول کی سیرت نہ بیان کرنا، رسول کی حدیث نہیں بیان ہوگی. اگر بیان ہوگا یہ وہی بندہ ہے جس کا دعویٰ تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی، جو رسول کے منہ پر سنت کا انکار کر رہا تھا. رسول کے بعد اسے کون روکنے والا؟ کیا کہا جاؤ گے نئے نئے مسلمان عراق کے لوگ، بالکل کوئی ضرورت نہیں، کوئی سیرت کی کوئی حدیث بیان کرنے کی اصلاً ضرورت ہی نہیں. پھر کہا میرا جی چاہتا ہے کہ وہاں تم لوگوں کو قرآن کی اتنی آگاہی دو کہ جس طرح شہد کی مکھی کے چھتے میں بھنبھناہٹ ہوتی ہے، لوگ اس طرح صبح و شام فقط قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور کچھ بھی نہ کریں، صرف قرآن کی تلاوت ہوتی رہے، بس رسول کی حدیث بالکل نہیں. دوسرا عمل، چند شخصیات پر مدینہ سے نکلنے میں پابندی لگا دی گئی کہ آپ مدینہ سے نہیں نکل سکتے. دوسرے لفظوں میں نظر بند کر دیا گیا. مدینے میں عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمار، 3 شخصیات، ابو ذر، سلیمان، کسی کو اجازت نہیں. جو مدینے میں تھے وہ تھے، جو باہر تھے انہیں بلا لیا. بلانے کے بعد آپ کو اجازت نہیں کہیں کسی مقام پر کوئی حدیث بیان کریں، نہیں. ہاں اگر مجبوری سے کوئی حدیث بیان کرنی پڑ جائے تو آپ میرے پاس آئیں گے، مجھے بتائیں گے، مجھ سے تصدیق لی جائے گی کہ ہم یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں، رسول کی یہ حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں. اگر میں اجازت دوں تب، ورنہ نہیں، کوئی بیان نہیں کرے گا. حدیث پر مکمل پابندی. زمانہ تیسرا دور آیا، تیسرا دور چلا. تیسرے دور میں عبد الرحمن ابن عوف مکی، کل میں عرض کر چکا، جب 3 کا تناسب ہو گیا تو کس کے حق میں فیصلہ دینا تھا؟ عبداللہ ابن عمر نے، جدھر عبد الرحمن ابن عوف نے ہونا تھا. جب عبد الرحمن ابن عوف نے اپنا حکم سنا دیا خلیفہ ثالث کے حق میں تو سب کو بٹھایا. وہ جو 6 بندوں کی شورا تھی، میں کل عرض کر چکا، انہیں بٹھایا، ان سے پوچھا کیا اس بات کا حلف دیتے ہو کہ تم قرآن، سنت، سیرت شیخین ان پر عمل کرو گے؟ اٹھے علی، کہا سنو، جہاں تک بات ہے قرآن اور سنت کی، وہ ہے علی کی جان. قرآن، سنت، یہ ہے علی کی جان. ہاں جہاں تک بات رہی سیرت شیخین کی، نہ میں پہلے عمل کرتا تھا نہ میں بعد میں عمل کروں گا، نہیں ہوگا. باقیوں نے حامی بھر لی، اس پر قائم بھی رہے. علی اٹھ کر چل دیے. یہ تیسرا زمانہ تھا. جہاں جہاں حدیثیں لکھی ہوئی تھیں، چاہے کسی پتھر پر، چاہے چمڑے پر، چاہے ہڈی پر، جہاں بھی لکھی گئی، اکٹھا کیا، نظر آتش کر دی، جلا دیا گیا. حدیث کو 98 ہجری تک یہ سلسلہ چلتا رہا. حدیث پر پابندی رہی، کوئی رسول کی سیرت بیان نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب یہ سلسلہ 99 ہجری میں داخل ہوا، عمر بن عبدالعزیز اقتدار میں آئے،
جہاں اور بہت سے کام واپس اپنے مدار میں پلٹے، وہیں حدیث کا سلسلہ شروع ہوا۔ محمد بن مسلم کو مامور کیا گیا کہ آپ کے ذمے ہے، آپ کو اب حدیث کا مجموعہ بنانا ہے۔ 99 ہجری میں دوبارہ، یعنی وہ سلسلہ جو 11 ہجری میں بند ہوا، 99 ہجری میں جا کر دوبارہ اس کی ابتدا ہوئی۔ یہ ہے سب سے بڑا ظلم۔ دوسرا ظلم جو ہم آج تک بھگت رہے ہیں اور شاید قیامت تک بھگتتے رہیں گے، دوسرا ظلم جو ہوا وہ کیا تھا؟ یہ آج جو کبھی کوئی ہندوستان سے اٹھتا ہے، کبھی کوئی انگلینڈ سے اٹھتا ہے، کوئی سویڈن سے اٹھتا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے اٹھتا ہے، کوئی ناروے سے اٹھتا ہے اور اٹھ کے رسول کی توہین کرتے ہیں، خاکے بناتے ہیں، اینیمیٹڈ ویڈیوز بناتے ہیں، وہ کہاں سے لے کر بناتے ہیں؟ رسول کی کردار کشی کی گئی۔ خدا کی قسم منبر اجازت نہیں دیتا کہ کیا کچھ لکھا گیا رسول کے بارے میں، منبر اجازت نہیں دیتا۔ وہ جسے انڈیا میں غازی علم دین شہید نے مارا تھا، کیوں مارا تھا؟ بزرگان جانتے ہیں، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیوں مارا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ جو تم توہین کہہ رہے ہو، جو کچھ لکھا ہے ان کی کتابوں میں اگر موجود نہ ہو، مجھے جو سزا چاہے دے دینا۔ ان کتابوں میں لکھا، خدا کی قسم ایسی ایسی باتیں لکھی کہ منبر اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے کردار انتہائی گرے ہوئے تھے، انتہائی گرے ہوئے کردار کے مالک لوگ۔ تو جس کے خلیفہ تھے وہ کائنات کا سب سے بلند معیار انسان محمد مصطفیٰ، بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ رسول کا معیار کہاں؟ یہ 180 ڈگری اپوزٹ، بالکل ایک دوسرے کے مقابلہ ہی نہیں۔ وہ ریشم کو حرام کہنے والے، یہ ریشم کے لباس پہننے والے، وہ سونے کو مرد پر حرام کہنے والے، یہ سونے کے زیورات، سونے چاندی کے برتن، وہ شراب کو حرام کہنے والے، ان کے دسترخوان بغیر شراب کے ادھورے۔ یہ اپنا کردار تو بلند کر نہیں سکتے تھے، مجبوراً کیا کیا؟ رسول کے کردار کو مسخ کرنا شروع کیا، رسول کے معیار کو گرانا شروع کیا، رسول کو اپنے برابر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلیفہ بنامے رسول تھے۔ کیوں؟ لوگ جانتے ہیں کہ خلیفہ کے اندر کم از کم کوئی نہ کوئی جھلک مستخلف ان ہو والی ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے۔ بھائی جس کا خلیفہ ہوں اس کی کوئی نہ کوئی جھلک تو ہو۔ خدا کی قسم اس کائنات میں سوائے 14 کے محمد جیسا کوئی نہیں۔ صرف یہ 14 ہستیاں جو صحیح معنوں میں اولنا محمد سے لے کر یہ مصداق تھی اس کی، اپنے برابر لانے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کے نام سے تم خلیفہ بنے ہو اپنے معیار کو بلند کرو۔ لیکن کیا کیا؟ رسول کے معیار کو گرانا شروع کر دی۔ نہ صرف رسول کے معیار کو بلکہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے معیار کو گرانا شروع کیا۔ 3 بڑے اعظموں میں 3 بڑے اعظم جو اس کے اقتدار میں تھے، ان تینوں بڑے اعظموں میں اگر کوئی امام الجماعت نماز سے پہلے، خطبے سے پہلے علی پر تبرہ نہیں کرتا،
اظہار براءت نہیں کرتا تو اسے اس کی نوکری سے ہٹا دیا جاتا تھا. یہی کہہ کر کتنے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کروا دیا، جن میں سے ایک بہت بڑا نام حجر بن عدی کا. کیوں بلایا گیا کوفہ میں؟ کہا تم علی پر لعنت نہیں کرتے، علی سے اظہار براءت نہیں کرتے. کہا جب تک زندہ ہوں نہیں کروں گا، مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا. کوفہ کے 40 لوگوں سے گواہی ڈلوائی، دستخط سٹیمپ کروائے، وہ شام بھجوائے. آئندہ آنے والی مجالس میں انشاءاللہ اس پر ضرور بات کروں گا. ان 40 میں سے 12 لوگ وہ تھے کہ جن کو بعد میں کربلا میں کسی نہ کسی فوج کا سردار بنا دیا گیا. ان 40 میں سے جن میں ابو موسیٰ اشری جیسے لوگ، عمرو بن حجاج جیسے لوگ. وہ عمرو بن حجاج کہ جس کو بعد میں فرات کی بندش پر 500 کا لشکر دے کر بھیجا گیا. بعد میں جب حضرت عباس پہنچے تو یہ تعداد 8,500 تک لکھی جاتی. وہ لوگ حجر بن عدی جیسی شخصیت کو اپنے 6 دوستوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، جملہ کہتا چلوں، جب پہنچے نا شام، قید کر کے لے گئے حجر کو. پہنچے وہاں پہنچے، پہلے یہ کہا کہ اگر علی پر تبرہ کرو تو چھوڑ دیں گے، لیکن اگر نہیں کرتے تو ابھی سر قلم کیا جائے گا. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا، سر قلم کرنے ہیں تو کر دو. کہا ٹھیک ہے تمہارے سر قلم ہوں گے، بات کا لطف لیجئے گا. کہا اگر اجازت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لوں. حجر نے کہا اگر اجازت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھوں، ہاں اگر فائدہ دیتی ہے تو پڑھو، اگر فائدہ دیتی ہے تو پڑھو. حجر نے 2 رکعت نماز پڑھی، بڑی ہی تیزی سے پڑھی، بڑی تیزی سے پڑھی. اٹھے، قاتل کھڑا تھا سر پہ. کہا حجر، علی کے چاہنے والے اتنی تیز نمازیں تو نہیں پڑھتے، اتنی تیز نمازیں نہیں ہوتی، اور تو نے اتنی تیز نماز. کہا ہاں میں نے اپنی زندگی میں اس جتنی تیز نماز اس سے پہلے نہیں پڑھی. آج کیوں پڑھی؟ کہا اس لیے کہ کہیں تو یہ نہ سوچے کہ علی کا محب موت کے ڈر سے نماز تیز کر رہا. تو یہ نہ سمجھے کہ میں موت کے ڈر سے آہستہ آہستہ نماز پڑھ رہا ہوں، اس لیے میں نے اتنی جلدی نماز پڑھی. ہاں سن اگلی بات، مجھے قتل کرنے سے پہلے میرے بیٹوں کو قتل کر. کیوں؟ کہا اس لیے کہیں ایسا نہ ہو باپ کو قتل ہوتا دیکھ کر یہ علی کی ولایت سے پھر جائے. اس لیے مجھ سے پہلے میرے بچوں کو قتل کر دیا. قتل مارے گئے. کیسے کیسے لوگوں کو مار دیا. میں نے کل عرض کیا کہ کس حد تک بندوں کو مارا جاتا رہا. ام المومنین کو مارا، مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو شہید کیا، کیسے کیسے لوگوں کو قتل کروا دیا. ہر وہ بندہ جو بیعت کے مقابلے میں کھڑا ہوا یا دنیا سے گیا یا قید میں گیا یا خرید لیا گیا. کتنے ہی لوگوں کو جب یہ حج کرنے پہنچا نا، حج کے لیے گیا مدینہ میں، مکہ سے مدینہ پہنچا حج کر کے، بیٹھا ہوا تھا، اماہدی نے مدینہ کو بلایا ملاقات کے لیے، جہاں بہت سے لوگ تھے. انہی میں مولا حسین علیہ السلام بھی بیٹھے تھے. یہ کھڑا ہوا اپنے مقام پر،
کھڑے ہو کر بس یہیں چھوڑ دوں گا. مجھے ایک جملہ اور بھی کہنا ہے مولا عباس کی فضیلت کا. وہاں بیٹھے مولا حسین، اس نے موقع کو غنیمت سمجھا. آہستہ آہستہ باتوں باتوں میں اس نے یزید کا تعارف کروانا شروع کیا. ابھی تعارف کروانا شروع ہی کیا تھا کہ حسین کھڑے ہوئے، کہا سن، تو یزید کا ایسے تعارف کرا رہا ہے جیسے مدینہ والے یزید کو جانتے ہی نہ ہو. تیرا یزید بھی کسی تعارف کے قابل ہے؟ جتنے تو اپنی زندگی میں گناہ کر چکا، اگر تو آج مر جائے تو میں امام ہو کر کہتا ہوں کہ تیری بخشش نہیں ہوگی. کیوں اپنی زندگی میں گناہوں کا اضافہ کر رہا ہے؟ یہیں رک جا. وہ نہ رکا. حسین اٹھے، دربار سے چل دیے، پیچھے سارے لوگ چل دیے. دربار میں موجود اس کے سپاہیوں نے کہا انہوں نے بیعت نہیں کی، آپ بیعت مانگ رہے تھے. تو کیا کہا؟ یہ تھا پلانر. کیسی پلاننگ تھی اس شخص کی؟ کہا ہاں وہ مجھے تسلی دے کر گئے ہیں، وہ مجھے سارے تسلی دے کر گئے، کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے بیعت کر لی. فوجیوں نے کہا علل اعلان کیوں نہ کی؟ کہا میری بات ہو گئی ہے، وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ بعد میں آ کر تنہا تنہا ایک ایک کر کے بیعت کر لیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، خیر ہے. خاموش ہو گیا. عبداللہ ابن عمر جو خلیفہ دوم کے بیٹے تھے، پہلے بہت انکار کیا کہ نہیں، یزید کی بیعت نہیں کروں گا. 1,00,000 درہم لے کر خاموش ہو گئے. 1,00,000 درہم لیے اور خاموش ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسری طرف خال المومنین تھے. میں نے عرض کیا نا کہ جو ہی محرم آتا ہے نا تو پھر کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، پھر سر اٹھاتے ہیں. محرم کے قریب خال المومنین کا شور ذرا زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا اگر معیار یہی ہے خال المومنین کا، تو محمد بن ابی بکر کیا تھا؟ اگر معیار یہی ہے خال المومنین کا، تو پھر ایک خالو کیوں، ایک ماموں کیوں؟ پھر عبد الرحمن بن ابی بکر کیا تھے؟ پھر محمد بن ابی بکر کیا تھے؟ یہ کیا تھے صاحب؟ پھر انہیں بھی کچھ بناؤ. اللہ کے رسول کی ایک زوجہ ایسی بھی تھیں کہ جن کے باپ یہودی تھے. اگر یہی معیار ہے تو اس یہودی کو اپنا نانا قرار دو. اگر ام المومنین کا رشتہ ہی معیار ہے تو وہ ایک ہماری ام المومنین ایسی تھیں کہ جن کا باپ یہودی تھا، وہ تو پھر نانا ہوا. کام تو پھر اس سے آگے نکل گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ بات کو سمجھیے جو میں روز اول سے عرض کر رہا ہوں. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں. یہ شجرہ خبیثہ اسلام کی پاک و پاکیزہ زمین میں باقاعدہ پری پلانڈ طریقے سے لگایا گیا، پھر اس کو سینچا گیا. یہ آسان بات نہیں تھی. میرے پاس دامنے وقت میں گنجائش نہیں. مجھے 2 جملے چند اور عرض کرنے. ایک صلوات پڑھ لیجئے مل کے باواز بلند. مولا امیر المومنین اپنے بھائی عقیل کے پاس پہنچے. مجھ سے پہلے قبلہ صاحب نے شہادت پڑھی. میں پتہ نہیں شہادت پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا، مصائب پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا، کہاں تک یہ سلسلہ چلتا ہے.
مولا امیر المومنین اپنے بھائی جناب عقیل کے پاس مجھ سے کچھ دن پہلے شروع کے ایام میں کسی بندے مومن نے فرمائش کی تھی، بس صرف ایک جملہ مجھے کہنا ہے۔ مولا امیر المومنین پہنچے اپنے بھائی عقیل کے پاس، آپ انساب سے واقف ہیں، میرا رشتہ ایسے گھر میں کیا جائے کہ جہاں سے پروردگار مجھے ایک بہادر بیٹا عطا کرے، پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کرے۔ چلتے ہوئے تیزی سے مکمل نہیں پڑھوں گا، مولا جناب عقیل پہنچے جناب حزام کے گھر، رشتہ طے ہو گیا، آپ جانتے ہیں ساری باتیں، رشتہ طے ہو گیا، عقد ہو گیا۔ بی بی پہنچی صحن جناب سیدہ میں، صحن جناب سیدہ میں پہنچی بی بی، تو جناب سیدہ کی اولاد کو اپنے پاس نہیں بلایا، خود چل کے گئے، جناب سیدہ کی اولاد کے پاس خود چل کے گئیں۔ ایک بزرگ عالم دین نے جملہ نہ پڑھا ہوتا، میں خدا کی قسم کبھی ہمت ہی نہ کرتا کہ چاروں بچوں کو درمیان میں بٹھا کر کعبہ کی طرح ام البنین نے طواف کرنا شروع کیا، اور ایک بات کہی کہ اولاد سیدہ اس گھر میں ماں بن کے نہیں کنیز بن کے آئے ہوں، کنیز بن کے، ماں بن کے نہیں آئی۔ دن گزرتے رہے، اللہ نے ام البنین کو بیٹے عطا کیے، کتنے؟ 4۔ ایک روز امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے، بی بی نے بلایا، بی بی کا اصل نام کیا ہے؟ فاطمہ، اصل نام کیا تھا؟ فاطمہ۔ بی بی نے بلایا امیر المومنین کو اپنے حجرے میں بٹھایا، یا علی معذرت چاہتی ہوں، لیکن یا علی عرض کرنا چاہتی ہوں۔ کیا ہوا؟ کہا یا علی، جب آپ اس صحن میں مجھے فاطمہ کہہ کر بلاتے ہیں، اولاد سیدہ کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یا علی یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ فرمایا ام البنین، تو نے سیدہ کی اولاد کا احترام کیا، میں تمہارا مشکور و ممنون ہوں، آج کے بعد سیدہ کی اس حویلی میں آپ کو ام البنین کہہ کر پکارا جائے گا، بیٹوں کی ماں، نام ہو گیا ام البنین۔ سوچئے وہ جوان کیسا ہوگا کہ جس کی تربیت زینب کر رہی ہوگی، جس کی تربیت علی کی بیٹیوں نے کی، جس کا علم زکن زکا، جملہ کہوں، اللہ کے رسول اپنے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے، چباتے تھے، چبانے کے بعد علی کے منہ میں ڈالتے تھے، وہ علم جو رسول کا تھا علی میں پہنچا، علی اپنے منہ میں لقمے چباتے تھے، عباس کے منہ میں ڈالتے تھے۔ عباس نے کہا مجھے علم اپنے بابا سے ایسے ملا زکن زکا، جیسے کوئی پرندہ اپنے بچے کو چوگ دیتا ہے۔ معذرت کے ساتھ افسوس اس بات کا کہ عباس باب مدینہ العلم کا بیٹا ہے، ہمارے ممبروں سے جو عباس بیان ہوتے ہیں وہ پتہ کیا ہوتے ہیں؟ کوئی لڑاکو سا جوان تھا، معاف کیجئے گا اگر کسی کا دل دکھے تو، کیا بیان ہوتا ہے؟ کوئی بڑا جذباتی اور بڑا لڑاکو سا جوان تھا پورے خاندان میں، کہ ادھر سے کچھ ہوتا تو تلوار لے کر بھاگ پڑتا، ادھر کچھ ہوتا تو تلوار لے کر بھاگ پڑتا۔ نہ، عباس نے زمانے کو بتایا کہ اطاعت امام کس کو کہتے ہیں۔ یہ ہم ہیں کہ جنہوں نے منبر پر آ کر یہ کہہ دیا کہ عباس ادھر سے آئے تو اگو آ کے کیا مولا میں نو معاف کر دیو تو میں نو بھیجو تو مجھے یوں کرے۔ نہ، عباس کی زندگی میں امام کے لیے لفظ انکار کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں۔ کسی موقع پہ بھی میں نے عرض کیا مشورہ کسے دیا جاتا ہے؟ جہاں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ڈائریکشن غلط ہے، میں ایسے صحیح بتاؤں گا
کیا عباس یہ سمجھتے تھے کہ میں حسین کو مشورے دوں؟ نہ، عباس اتباع امام کا نام ہے. عباس نے ساری زندگی نام یا مولا کہنا سیکھا. عباس کی زندگی میں یہ نہیں تھا کہ مولا یہ یوں نہ کریں تو میں کرتا ہوں، مولا اس کو نہ بھیجیں تو میں جاتا ہوں، مولا ادھر مجھے کر دیں میں ادھر چلا جاتا ہوں. ایسا عباس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا. بڑے بڑے لوگ جو حسین کے ساتھ تھے وہ کیوں مدینہ میں رہ گئے؟ مخلص بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن اس کے باوجود حسین کے قافلے میں شامل کیوں نہ ہو سکے؟ اس لیے کہ وہ حسین کو مشورے دیتے رہے. عباس نے کہیں کوئی مشورہ نہیں دیا، فقط لبیک یا حسین کہا، بس چلا قافلہ. جو نقطہ جو میں مجھے کہنا ہے، چلا قافلہ مدینہ سے پہنچے مکہ میں. مکہ میں آئے، رکے 4 ماہ 5 دن رکے. عباس نے جب چلنے کا ارادہ کیا، مولا سے اجازت طلب کی. مولا، علماء کرام سے معذرت کے ساتھ، مولا اجازت دیجئے میں کعبہ کی چھت پر چڑھ کے انہیں بتا سکوں کہ یہ جو نیچے کھڑے ہیں یہ کس مقام و مرتبے کے مالک ہیں. کہا عباس اجازت ہے، جائیے چلے جائیے. ٹھیک ہے. عباس ایک جملہ صرف، عباس کعبہ کی چھت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. جملہ سنیے، ابھی کا کہہ کر اشارہ مولا کی طرف، اشارہ مولا کی طرف. اچھا میرا آپ سے سوال ہے، کیا عباس کے اور حسین کے بابا الگ الگ تھے؟ جملہ آ گیا ایک اور. عباس اس لیے عباس نہیں کہ عباس شہدائے کربلا میں ہے. عباس اس لیے عباس نہیں کہ عباس سقائے سکینہ ہے. عباس اس لیے عباس نہیں کہ عباس کی ماں ام البنین ہے. عباس اس لیے عباس نہیں کہ عباس کا بابا علی ہے. عباس اس لیے عباس ہے کہ حسن و حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے جس کی حسرت زہرا کرے. بات صرف ایک جملہ کہوں گا، ایک سلوات مل کے بآواز بلند. کیا کہا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. اس پاک ذات کا کرم ہے جس نے اس کعبہ کو شرف بخشا ان کے باپ کے قدموں کے صدقے میں. عباس کا باپ کوئی اور تھا نہیں، لیکن یہ اتباع امام ہے کہ حسین کے ہوتے ہوئے عباس کا کوئی تعارف نہیں. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ. جو کل تک پتھروں کا ایک کمرہ تھا، ان کے بابا کے آنے کی وجہ سے اللہ نے قبلہ بنا دی. بس ایک جملہ، ایھا الکافرۃ الفاجرہ، اے کافرو، اے فاجرو. آپ سے سوال، میرے آج کا آخری جملہ، آپ سے سوال. نیچے جو طواف کر رہے تھے کون تھے؟ کون تھے؟ حاجی، حج کے ارادے سے آئے ہوئے تھے، احرام باندھے ہوئے تھے. میرا تو خیال ہے کچھ روڈے بھی ہو چکے ہوں گے. چل رہے تھے، طواف کر رہے تھے.
عباس کیا کہہ رہے تھے؟ ایھا الکافرۃ الفاجرہ، اے کافرو، اے فاجرو۔ نیچے کون کھڑے تھے؟ اپنے اپنے وقت کے 3 امام، حسین، سید سجاد، امام باقر۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا عباس نہ کہو، حاجی ہیں۔ کسی نے نہیں کہا۔ بس میری ہمت ختم، مصائب انشاءاللہ وہی پڑھیں گے، میں نہیں پڑھوں گا آج مصائب، ختم کرنے لگا ہوں، چھوڑنے لگا ہوں منبر۔ کسی امام نے بھی یہ نہیں کہا عباس نہ کہو۔ اور یہ تازہ تازہ حاجی احرام باندھے ہوئے چل رہے ہیں، عباس نے کیا کہا؟ ایھا الکافرۃ الفاجرہ، اے کافرو، اے فاجرو۔ عباس زمانے کو بتا رہے تھے یاد رکھنا، چاہے انسان کعبہ کا طواف کر رہا ہو، احرام باندھے ہوئے ہو،